السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلا مراکش کی رہنے والی ایک مشہور اداکارہ تھی۔ فلمی حلقوں میں اس کا نام بڑا معروف تھا۔ اسے ایک انتہائی مہلک مرض جسے دنیا اب تک لا علاج تصور کرتی ہے اور جسے کینسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لاحق ہو گیا۔ لیلا نے اپنے علاج کے لیے مختلف ماہرین طب کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اب لیلا کو اپنی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ لیلا کہتی ہیں کہ میں ایک عرصے سے ایک بے حد خطرناک مرض کا شکار ہو گئی تھی جسے دنیا کینسر کے نام سے جانتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، لیکن مراکش میں ہم اسے کینسر کا نام نہیں دیتے، بلکہ ہمارے ہاں اسے خبیث مرض کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میرے دل کی وہ شریان جو بائیں جانب سے نکل کر دل کو خون بہم پہنچاتی ہے اور جو تاج نما ہوتی ہے، اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس وقت میں اللہ تعالی اور ایمان سے بالکل غافل تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال تا حیات اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہتا ہے اور یہ نعمت پوری عمر زائل ہونے کا نام نہیں لیتی، اور عنفوان شباب کی مسرتوں سے اسے ہمیشہ لطف اندوزی کا خوش کن موقع نصیب رہتا ہے۔ نیز اس کی صحت ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قلبی فرحت کو روائدگی و بالیدگی ملتی رہتی ہے۔ میرے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ میں کبھی سرطان جیسی مہلک اور جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو جاؤں گی، لیکن جب میں اس خطرناک مرض میں مبتلا ہوئی تو اس کے خوف اور دہشت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں بری طرح حواس باختہ ہو گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی تو کہاں جاتی؟ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، لیکن مجھے اپنے شوہر اور بچوں سے شدید محبت تھی، اس لیے میں نے خودکشی نہ کی۔ اس وقت میرے خودکشی سے باز رہنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر نہ تھا، اس طرف تو کبھی خیال بھی نہ گیا تھا، کیونکہ میں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور تھی۔ میں توبہ اور استغفار سے ناواقف تھی، بس شاید میرے رب کو میری ہدایت اور رہنمائی منظور تھی، تبھی تو مجھے یہ خطرناک مرض لاحق ہو گیا۔ ہاں، بعض اوقات بیماری بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے اور وہ اسے جھنجھوڑ دیتی ہے۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ نہ صرف مجھ پر کرم کر کے سیدھے راستے پر لائے، بلکہ اور لوگ بھی میری وجہ سے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ہاں، میں وہی لیلا ہوں جو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھی، اپنے جسم کی نمائش کر کے، رقص کے ذریعے اور سینما کے پردے کے ذریعے۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے رجوع کیا، سب نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی چھاتی کاٹ دینا ضروری ہے اور ایسی کیمیائی دوائیں استعمال کرنی پڑیں گی جس سے سر کے بال جھڑ جائیں گے، پلکیں اور بھویں گر جائیں گے، چہرے پر داڑھی کے بال اگ آئیں گے، ناخن اور دانت گر جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹروں کی تجویز سن کر ان کے علاج سے مکمل انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں چھاتی کٹوانے، گنجی ہونے اور قدرتی بناوٹ اور خوبصورتی کو داغدار کرنے پر مر جانے کو ترجیح دوں گی۔
میں پھر مراکش واپس آ گئی اور چھوٹا موٹا علاج کراتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ مجھے نہ جانے کیسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری درست تشخیص نہیں کی اور انہوں نے خواہ مخواہ میرے اندر سرطان کا مرض ثابت کر دیا ہے، جبکہ میں بالکل تندرست ہوں۔ لیکن تقریباً 6 ماہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے وزن میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے، اور یہ شکایت ایسا ایسا تیز ہوتی گئی۔ جب میں نے ایک مراکشی ڈاکٹر سے طبی جانچ کروائی تو اس نے مجھے بیلجیم جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ بیلجیم کے لیے رخت سفر باندھا۔ بیلجیم میں ڈاکٹروں نے جب میرا معائنہ کیا تو انہوں نے نہایت افسوسناک خبر میرے شوہر کو بتائی کہ سرطان پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور پھیپھڑے بھی اس سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اب ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی دوا یا علاج نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے صرف ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ تم اپنی بیوی کو وطن لے جاؤ تاکہ اسے قبر نصیب ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے جب میرے خاوند کو یہ اطلاع دی تو ان پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ حواس باختہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے واپس اپنے وطن مراکش جانے کے بجائے بیلجیم سے فرانس کا ٹکٹ لیا کہ شاید وہاں کوئی علاج میسر ہو سکے، اور وہاں میں چھاتی کٹوا کر کیمیائی دوائیں استعمال کروں تاکہ کسی طرح زندگی بچ سکے۔ اچانک میرے خاوند کے ذہن میں آیا کہ ہم دنیاوی علاج کروا چکے ہیں، مگر ایک طبیب باقی رہ گیا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تو جیسے مجھے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ ہمیں لگا کہ بلا شبہ ہمیں مکہ مکرمہ جانا چاہیے، ہم بیت اللہ کی زیارت کریں اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس مہلک مرض میں شفا دے، کیونکہ آسمان کے دروازے ہر مریض کے لیے ہر وقت کھلتے رہتے ہیں، اور وہاں ہر بیماری کا کامیاب علاج ہمہ وقت دستیاب ہے۔ غرض ہم میاں بیوی پیرس سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے پر ہم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ورد سے رطب اللسان زبان رکھی۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بیت اللہ کی طرف میری زندگی کا یہ پہلا سفر تھا اور پہلی دفعہ اللہ کے گھر کا دیدار ہونے والا تھا۔ میں نے پیرس میں ہی قرآن کریم کا ایک نسخہ خرید لیا تھا اور کبھی کبھی اس کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ آخر وہ مبارک وقت آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی نگاہ کعبہ پر پڑی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے گزشتہ زندگی یاد آ گئی، رب کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی۔ میرا ماضی بے حد برا تھا، میں نماز روزے سے قطعاً دور رہی تھی اور فرائض کا پتہ تک نہیں تھا۔ اب میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین کے دروازے پر حاضر تھی جو توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اور پھر میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب جا کر رو رو کر یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، میری مہلک بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے بس میں نہیں، وہ ہزارہا کوشش کے باوجود میری علاج سے انکار کر چکے ہیں۔ میرے پیارے رب، تیری طرف سے بیماری آتی ہے اور اس کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے۔ میری بیماری کے علاج کے معاملے میں ڈاکٹروں نے ہسپتالوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، صرف تیرا دروازہ میرے لیے کھلا ہے۔ میں اپنے علاج کے لیے تیرے ہسپتال میں پہنچ چکی ہوں، میرے رب اپنا دروازہ میرے لیے بند مت کرنا۔ پھر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعائیں کرتی رہی
کہ اے اللہ میری دعا کو نامراد واپس نہ کرنا، مجھے نا امید نہ کرنا، اور مجھے شفا عنایت کر کے ڈاکٹروں کو اپنی عظمت شان سے حیران کر دینا۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھی اور اس کے دین پر کبھی عمل نہ کیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ابھی مسلمان ہو رہی ہوں، لیکن اب میری وہ کیفیت نہ رہی جو پہلے تھی، بلکہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ چنانچہ میں مکہ مکرمہ میں موجود علماء اور مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اسلامی تعلیمات کی جانکاری حاصل کرنے لگی۔ علماء و مشائخ نے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تلقین کی۔ مسجد حرام میں مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کو بہت اطمینان تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ مجھے مسجد حرام میں ہی وقت گزارنے کی اجازت دیں، میں اب ہوٹل میں کم ہی جاؤں گی، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں گی۔ انہوں نے میری درخواست قبول فرمائی اور میں اپنے اوقات مسجد حرام میں رب ذوالجلال والاکرام کے مقدس دربار میں دعا اور مناجات کے ساتھ گزارنے لگی۔ مسجد حرام کے اندر میرے پڑوس میں مصر اور ترکی کی چند خواتین تھی جو میری کثرت آہو بکا اور میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتی تھی۔ انہوں نے میری کثرت آہوزاری کا سبب دریافت کیا۔ میں نے ان سے جواباً کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا طواف نصیب ہوا، جس کے بارے میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اس سے ایسی محبت ہو گئی جیسے اب میرے دل میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سرطان کی بیماری لاحق ہے، اس لیے اللہ کے دربار میں آہوزاری کر رہی ہوں۔ اب خواتین کا معمول تھا کہ نمازوں کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتی اور خاصی دیر بعد الگ ہوتی۔ یوں ہماری اللہ کے لیے آپس میں محبت ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لوں۔ ان عورتوں نے اس بات کو پسند کیا اور کہنے لگی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں۔ ہر چند رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پھر بھی ان عورتوں کے شوہروں نے اجازت دے دی اور اب ہم سب اللہ کے گھر میں معتکف تھی۔ اب ہمارا سارا دن ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں اور نوافل میں گزر جاتا۔ اب ہم آب زمزم کثرت سے پیتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے تو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ صحیح ابن ماجہ۔ آب زمزم اگر بیماری سے شفا یابی کی نیت سے نوش کیا جائے تو اللہ تعالی شفا بخشتا ہے، اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاسا اس کی پیاس مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں زندگی بخشی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے انکار کر دیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اپنا جسم نہیں دھویا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ تاہم جب تیسری مرتبہ میرے دل نے گواہی دی اور مجبور کیا تو میں اٹھی اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا، جو کہ فاسد خون، پیپ، پھنسیوں وغیرہ سے پر تھی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر گئی، جسم کو چور کر دینے والا درد اور تکلیف سب غائب ہو گئے۔
میں پہلے تو گھبرا اٹھی، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی، لیکن میرے جسم کے اندر اب ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی۔ میں کانپ اٹھی، مگر فوراً میرے ذہن نے کہا، اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو؟ کیا اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے؟ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب ہیں اور میرا جسم بالکل صحیح و سالم ہے، تو وہ بے ساختہ چیخ اٹھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں فرط مسرت سے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل کے لیے چلی۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو، یہ اللہ کی رحمت ہے، کدھر ہے میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہیں؟ کہاں گئے؟ ختم ہو گئے نا؟ پھر میں نے انتہائی مسرت اور شادمانی کے ساتھ اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا، لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے بآواز بلند کہا، کیا تجھے معلوم نہیں؟ کیا تو اتنی جلدی بھول گئی کہ صرف 3 ہفتے قبل ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تو چند ہی دنوں کی مہمان ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، زندگی اور موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اس کے بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں پر ان کا شکر ادا کرتی رہی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی رہی۔ پھر ہم نے مسجد نبوی کی زیارت کی اور اس کے بعد فرانس واپس ہو گئے۔ جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری صحت اور عافیت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ مہلک اور خطرناک مرض نے مجھے خیر آباد کہہ دیا ہے، تو وہ حیران ہو کر پریشان ہو کر مجھے دیکھتے رہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگے، محترمہ، کیا آپ ہی وہ خاتون ہیں نا جو پہلے آئی تھی؟ میں نے فخر سے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں، وہ خاتون جس کی موت کا آپ لوگوں نے اعلان کر رکھا تھا، اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفا یابی کے لیے اپنے سارے وسائل استعمال کر ڈالے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے بیزار ہو کر اپنے پروردگار کے ہسپتال میں جا کر داخل ہو گئی اور اب اس کے علاج سے شفا یابی کے بعد واپس آئی ہوں۔ مجھے اب کسی کا خوف اور ڈر نہیں سوائے اللہ کے، کیونکہ قضاء اور تقدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور تمام امور اسی کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا، محترمہ، آپ کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے۔ تعجب ہے کہ آپ کی سوجن ختم ہو گئی اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، جبکہ آپ کینسر جیسے خطرناک مرض میں گرفتار تھی۔ برائے کرم آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا اسپتال تھا جہاں آپ کا علاج ہوا؟ میں نے بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ صرف اتنا کہا کہ وہ اللہ کا ہسپتال تھا۔ تو دوستو، یہ عورت تھی تو مسلمان، لیکن نام کی مسلمان تھی۔ جب اس نے سچا اسلام قبول کیا، جب یہ سچے اور یقین کے ساتھ اسلام پر چلنے لگی اور اللہ کو پکارا، تو اس کی ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ اس لیے ہم نے اپنے ٹائٹل اور تھم میل پر یہی لکھا ہے کہ مراکشی لڑکی کے قبول اسلام۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔